السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انگریزی لباس، ٹراؤزر شرٹ، پینٹ شرٹ، جینز شرٹ پہننے کا حکم کیا ہے؟ میرے عزیز، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ لباس کے بارے میں جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کو ذہن میں رکھیے کہ لباس باپردہ ہو۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کیا یہ جو لباس ہے باپردہ ہے۔ دوسری چیز، نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ یہ جو انگریزی لباس ہے اس میں مرد اور عورت کے لباس میں کوئی فرق نہیں۔ تیسری چیز، لباس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لباس ساتر ہونا چاہیے۔ آپ نے ڈیلی ڈالی پینٹ کا ذکر کیا، وہ تو آپ نے پہن لی، لیکن یہ جو چھوٹی شرٹ ہوتی ہے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں اس وقت کیا پوزیشن ہوتی ہے، ایون کہ رکوع میں جاتے ہیں تو کیا صورتحال بنتی ہے۔ دوسری بات جو میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو گیا۔ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ میں نہیں کہہ رہا، ساری دنیا مانتی ہے کہ دنیا کا باپردہ ترین اور دنیا کا بہترین لباس شلوار قمیص ہے۔ اگر آپ عربی لباس کی بات کریں تو تھوڑا سا غور کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عربی لباس بھی شلوار قمیص ہی کی تبدیل شدہ شکل ہے۔ نیچے پاجامہ ہوتا ہے، پاجامے کے اوپر لمبی تھوب ہوتی ہے۔ میں ایک ذاتی مثال آپ کو دوں گا، پرانی بات ہے غالباً 96 یا 97 کی۔ تو مکہ مکرمہ میں کچھ ہائی سوسائٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر بات چلنے کے لیے میں شلوار قمیص میں تھا، تو میں ان کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہنے لگے دنیا کا بہترین لباس پاکستان کا ہے، اور اس کا ثبوت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ دنیا کا وہ کام بتائیے جو آپ اس لباس میں نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہمارے اساتذہ کرام کی یہ نصیحت ہے کہ بیٹا آپ لوگوں نے چونکہ مسلح پہ کھڑا ہونا ہے اس لیے قمیص چھوٹی نہ پہننا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قومیں غیروں کی غلامی میں اچانک نہیں چلی جاتی، سب سے پہلے ان کے الفاظ کے ساتھ کھیلا جایا کرتا ہے، یہ ایک الگ اور مستقل موضوع ہے۔ اس کے بعد پھر قوموں سے ان کی تہذیب، تمدن، ثقافت، لباس چھین لیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم اردو کا ایک جملہ استعمال کریں، 3-4 لفظ انگریزی کے اس میں ڈال دیں گے۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے، میرے جوابات آپ سن لیں، میری پوری کوشش ہوتی ہے، ضمانت نہیں دے سکتا، انسان و غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اپنے طور پر میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جہاں اردو کا لفظ موجود ہے وہاں میں انگریزی کا لفظ استعمال نہ کروں۔ تو یہ دراصل ایک ذہنی غلامی کی شکل ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔